نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، یعنی عشرہ مبشرہ۔ آج کی ہماری شخصیت خلیفہ اول اور صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں سیدنا ابو بکر کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار تھے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب چھٹی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلوں کو صحابہ اور صحابیات ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی آپ کے والدین، آپ خود، آپ کی تمام اولاد اور آپ کے نواسے نواسیاں وغیرہ سب صحابہ اور صحابیات تھے۔ آپ کا لقب صدیق بھی تھا۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن تم نے مجھے جھٹلا دیا، البتہ ابو بکر نے میری تصدیق کی اور پھر اپنی جان اور مال سے میری مدد فرمائی۔ اسی طرح واقعہ معراج کے موقع پر بھی آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر بہترین آدمی ہیں، کتنے اچھے انسان ہیں ابو بکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو عتیق اللہ بھی کہا، یعنی یہ بھی آپ کا لقب تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم عتیق اللہ ہو، تم اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کیے ہوئے ہو۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دین میں ابو بکر اور عمر کی قدر و منزلت ایسی ہے جیسے سر میں کان اور آنکھ کی ہے، یعنی ایک کان ہے اور دوسرا آنکھ، اور یہ اعضاء ہمارے جسم میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں یہ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو جنت کا سردار بھی بتایا گیا۔ آپ انتہائی کم گو، سنجیدہ مزاج، باوقار اور حسین و جمیل شخصیت کے مالک تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے اور اپنی سچی اور شیریں گفتگو سے ہر ایک کا دل جیت لیا کرتے تھے۔ آپ کے مشورے فہم و فراست پر مبنی ہوتے، لہٰذا لوگ اکثر مسائل اور جھگڑوں میں آپ سے رجوع کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر اپنے اہل خانہ سے بہت اچھا سلوک کرتے۔ آپ کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ آپ نے پہلی شادی مکہ کے رئیس عبد العزیٰ کی بیٹی قتیلہ سے کی، جن سے حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ چونکہ قتیلہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے آپ نے انہیں ہجرت سے پہلے ہی طلاق دے دی، اور دوسری شادی مکہ میں ام رومان سے کی، جن کا تعلق خاندان فراس سے تھا، جنہوں نے ابتدائی میں اسلام قبول کر کے صحابیہ ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ ان سے عبد الرحمن اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پیدا ہوئیں۔ ام رومان کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں سیدنا ابو بکر نے اپنے انصار بھائی کی بیٹی حضرت حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی۔
ان سے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ جنگ موتا کے بعد آپ نے حضرت جعفر طیار کی بیوہ حضرت اسماء بنت عمیس سے نکاح کر لیا، جن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ سیدنا ابوبکر نے 18 برس کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ کپڑے کی تجارت کے سلسلے میں یمن، عراق اور شام وغیرہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کا شمار مکہ کے امیر اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ کی رہائش مکہ کے اسی محلے میں تھی جہاں پر حضرت خدیجہ اور شہر کے دیگر مشہور تاجر رہتے تھے۔ سیدنا ابوبکر اگرچہ اپنے قبیلے کے نہایت معزز اور مالدار انسان تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی حق پرست طبیعت میں سچائی کی طلب تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ اس طرح آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسلام قبول کرتے وقت آپ کی عمر 38 برس تھی۔ سیدنا ابوبکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حمایت اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ سب سے پہلے مبلغ اسلام تھے جنہیں نرم خو اور پاکیزہ نفس کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں دوسروں کے لیے خیر خواہی بھی موجود تھی، کیونکہ مسلمان ہوتے ہی انہیں سب سے پہلے اپنے دوستوں کی فکر ہوئی اور انہوں نے ان کے اسلام کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ان میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ اور حضرت خالد بن سعید بن عاص آپ کی دعوت سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور کفار کی ایذا رسانیاں بھی حد سے بڑھ گئی تھیں، تو اس بے بسی کے دور میں بھی سیدنا ابوبکر نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی رائے سے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ جہاں بھی جاتے تبلیغ کے غرض سے تو حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ جب مکہ میں کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہجرت نہیں کی اور سیدنا ابوبکر کو بھی اس سے منع فرما دیا اور کہا کہ جلدی نہ کرو، شاید کہ اللہ تمہیں میرا ساتھی بنا دے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حکم کے منتظر رہے اور اس دوران 2 اونٹنیوں کو تیز رفتار کرنے کے لیے کیکر کے پتے کھلا کھلا کر سفر ہجرت کے لیے تیار کرتے رہے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ابوبکر یہ سن کے خوشی سے رو پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر مسجد کے لیے ایک زمین خریدی جو کہ 2 یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی تھی۔ اس زمین کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کی جو کہ 10 دینار یا 4.25 تولے سونے کے برابر تھی، اور یہی نہیں بلکہ اس کی تعمیر میں بھی آپ نے رضاکارانہ طور پر نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کیا اور اس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نفع بخش سودا کر لیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں کی بے بسی کا دور ختم ہوا۔ اب یہاں انہیں جہاد کی اجازت مل گئی۔ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا جن میں حضرت ابوبکر نے بھرپور حصہ لیا۔ اب چاہے دین اسلام کا ابتدائی اور کمزور زمانہ تھا یا مدنی زندگی کے جنگ سے بھرپور شب و روز، آپ ہر دور
اور ہر مہم میں اپنے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام گھروں کے دروازے بند کروا دیے سوائے حضرت ابوبکر کے۔ آپ کی فضیلت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار ہو گئے اور امامت نہ کرا سکے تو حکم دیا کہ ان کی جگہ حضرت ابوبکر امامت کرائیں گے۔ اسی طرح ایک روز حسب معمول حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ رسول اللہ کو دیکھ کے آپ نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن رسول اللہ نے اشارے سے منع فرما دیا اور خود ان کے داہنے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ اس طرح حضرت ابوبکر کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں امامت کا منصب سونپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا معاملہ ایک نہایت سنگین مرحلہ اختیار کر گیا جسے حضرت ابوبکر نے نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالا۔ انصار اور مہاجرین میں شدت سے یہ تنازع پیدا ہو گیا کہ خلیفہ کون بنے گا، یہاں تک کہ یہ بحث جھگڑے میں بدل جاتی، لیکن آپ نے نہایت حکمت اور دانشمندی سے کام لیتے ہوئے امت سے ایک انتہائی مشکل وقت ڈالا اور امت کو فرقہ واریت سے بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ عمر ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس راستے پر عمر ہو شیطان وہاں سے ہٹ کے دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے، اور یہ ابو عبیدہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امین الامت ہیں، اب ان دونوں میں سے جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ یہ سن کے حضرت عمر آئے اور کہا کہ آپ ہی کو رسول اللہ نے اپنے آخری وقت میں امامت کا منصب سونپا تھا اور ہم سب میں سے آپ ہی کو وہ زیادہ پسند کرتے تھے، اس لیے ہم تو آپ ہی کو خلیفہ مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر حضرت ابو عبیدہ نے بھی یہی الفاظ کہے اور بیعت کر لی۔ اس طرح باقی تمام لوگ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور آپ اسلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف مسائل نے سر اٹھایا۔ اگرچہ عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اسلام پوری طرح سے ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے انہیں اسلامی احکامات کی پابندی کرنا مشکل لگنے لگی۔ بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ اسلام سے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے۔ پورا ملک بغاوتوں کی زد میں آ گیا، کچھ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح سے کچھ کمزور ایمان والوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، لیکن آپ نے اپنی حکمت اور دانشمندی سے ان تمام محاذوں پر نہایت دلیری سے قابو پا لیا۔ ایک بہت بڑا کارنامہ جو کہ آپ نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ جنگ یمامہ میں جب 70 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ اس طرح قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا اسے مصحف کی شکل دے کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو تدوین قرآن کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت زید بن ثابت نے کئی جلیل القدر صحابہ کی کمیٹی تشکیل دی جنہوں نے قرآن کو جمع کیا اور نہایت تحقیق کے ساتھ اور نہایت احتیاط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب سے لکھا۔ ہر آیت کی حفاظ تصدیق کرتے اور اس کے بعد 2 قابل اعتماد گواہوں کی اس گواہی کے بعد کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی اسے قلم بند کیا جاتا۔ بالآخر قرآن پاک ایک صحیفے کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا، اور یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ امت مسلمہ ہمیشہ ان صحابہ کرام کی احسان مند رہے گی۔
حضرت ابوبکر جنہوں نے باقاعدہ کسی مکتب سے تو علم حاصل نہیں کیا تھا، تاہم آسمان علم پر درخشاں ہو کر چمکے تھے۔ فصاحت و بلاغت، ادب و شاعری، علم الانساب، تعبیر رؤیا، حدیث، تفسیر اور اجتہاد میں ماہر مانے جاتے تھے۔ احمد اور ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں میرے امتیوں کے ساتھ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے رحم دل حضرت ابوبکر ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم عتیق ہو، یعنی اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کیے ہوئے ہو۔ اس دن سے ان کا نام عتیق پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب آدمیوں سے زیادہ مال اور رفاقت میں مجھ پر ابوبکر کا احسان ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا دلی دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا، البتہ ان سے اسلامی اخوت اور محبت ہے۔ دیکھو مسجد نبوی کی طرف کسی کا دروازہ نہ رہے سوائے ابوبکر کے گھر کے دروازے کے۔ حضرت ابوبکر بچپن ہی سے پاک باز، باعفت اور بلند اخلاق کے حامل تھے۔ جوانی میں آپ اپنی دیانت، راست بازی، امانت اور حسن اخلاق کے باعث نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ دور جاہلیت میں عربوں میں شراب نوشی عام تھی، لیکن مالدار ہونے کے باوجود آپ نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ شراب پینے سے انسان کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت ابوبکر رات بھر نمازیں پڑھتے تھے اور دن کو اکثر روزے رکھتے تھے، خصوصاً گرمی کے موسم میں روزے رکھتے۔ خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حس و حرکت نظر آتے، رقت اس قدر طاری کرتے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ خوف محشر کے سبب دنیا کا ذرہ ذرہ ان کے لیے باعث عبرت تھا۔ کسی درخت کو دیکھتے تو کہتے اے کاش میں درخت ہی ہوتا کہ عاقبت کے جھگڑوں سے چھوٹ جاتا۔ کسی باغ سے گزرتے اور چڑیوں کو چہچہاتے دیکھتے تو آہ بھر کے کہتے کہ پرندوں مبارک ہو، تم دنیا میں چرتے چکتے ہو، درخت کے سائے میں بیٹھتے ہو، اور قیامت کے روز تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ کاش ابوبکر بھی تمہاری طرح ہوتا۔ ایک سرد رات حضرت ابوبکر نے غسل کیا تو بخار ہو گیا اور مسلسل کئی دن نہ اترا، یہاں تک کہ مسجد بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس دوران حضرت عمر امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر شدید بیمار ہو گئے تو حضرت عمر کو بلا کر امور سلطنت کے بارے میں ضروری ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ عمر، جو کہتا ہوں غور سے سنو، پھر اس پر عمل کرنا۔ آج دوشنبے کا دن ہے اور مجھے امید ہے کہ میں آج رات انتقال کر جاؤں گا، اور اگر میں انتقال کر جاؤں تو شام ہونے سے پہلے، اور اگر مجھے رات تک دیر لگے تو لوگوں کو بلا کر سپہ سالار مسنا کے ساتھ عراق کی مہم پر روانہ کر دینا۔ میری موت کی مصیبت خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، تم کو دین کے احکام اور احکام خداوندی کی تکمیل سے ہرگز باز نہ رکھیں۔ تم نے دیکھا نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پہ کیا کیا تھا؟ حالانکہ لوگوں کے لیے وہ عظیم ترین سانحہ تھا۔ اللہ کی قسم اگر میں اس وقت اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل میں ذرا بھی تاخیر کرتا تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیتا، ہمیں سزا دیتا، اور مدینے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ آخر میں فرمایا کہ اے عمر، اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے اور ان کو قابل عمل ٹھہراؤ گے تو موت سے زیادہ کسی چیز کو قابل محبت نہیں قرار دو گے، اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے انعامات کی دعا کرو گے، لیکن اگر ان پہ عمل نہیں کرو گے تو سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی شے تمہارے نزدیک موت ہوگی۔ یاد رکھو تمہارے امور کا مالک اللہ ہے، تم اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ مرض وفات میں لوگ
آپ کی عیادت کو آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کسی طبیب کو دکھایا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ارادے میں کوئی معنی نہیں ہو سکتا، یعنی اشارے سے واضح کر دیا کہ اپنی موت کے فیصلے کو قبول کر چکے ہیں۔ تجہیز و تکفین کے متعلق فرمایا دیکھو میرے جسم پر جو چادر ہے اسی کو دھو کر کفن بنا دینا۔ حضرت عائشہ رو پڑی اور کہا ابا جان کیا ہم ایسے ہیں کہ آپ کو نیا کفن بھی نہیں دے سکتے؟ کہنے لگے نہیں، نئے کپڑے کا حقدار تو زندہ انسان ہوتا ہے، مردے کے جسم کے لیے تو خون اور پیپ ہے، میرے لیے یہ پرانا کپڑا ہی ٹھیک ہے۔ جب نزا کی کیفیت طاری ہوتی اور سانس نہ آنے کی وجہ سے سینہ گھٹنے لگتا تو دولت انسان کے کام نہیں آتی۔ جب موت کی بے ہوشی طاری ہونے لگی تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا کہ دوشنبہ۔ پھر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس روز ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ دوشنبے کے روز۔ تو یہ سن کے فرمایا تو پھر میری آرزو ہے کہ آج ہی رات اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں، یعنی آخری دن بھی دوست کی محبت اور ان کی یاد نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آخری خواہش بھی پوری کر دی اور دوشنبہ کا دن ختم کر کے منگل کی رات کو 63 برس کی عمر میں آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ آخری لمحات میں آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے، ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرے رب مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک کاروں میں شامل فرما دے۔ وصیت کے مطابق رات ہی کے وقت تجہیز و تکفین کا سامان کیا گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا، حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں اس طرح دفن ہوئے کہ ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے برابر ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تمام مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقوی اور عدل کے لحاظ سے وہ سب سے بہتر ہیں، اور جو ذمہ داری انہوں نے اٹھائی اسے پورا کر دیا۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔